السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، درس توحید کا یہ 5واں چیپٹر ہے، 5واں درس ہے جو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب الارشاد الی صحیح الاعتقاد سے جاری اور ساری۔ آج کے اس درس کا عنوان ہے وجوب معرفت العقیدۃ الاسلامیہ، اسلامی عقیدے کی معرفت اور اس کی جانکاری اور اس کے تعلق سے علم حاصل کرنے کا وجوب۔ گویا یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ اس صحیح اور سچے عقیدے کی معرفت حاصل کرے، اسے پڑھے اور سیکھے جو قرآن کے ذریعے سے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، صحابہ کرام کی روایتوں سے، سلف صالحین کے مقرر کردہ منہج کے مطابق ہم تک اور آپ تک پہنچا۔ شیخ حفظہ اللہ نے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جس کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہ یجب علی کل مسلم ان یتعلم العقیدۃ الاسلامیہ، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی عقیدے کو سیکھے، یہ لازم ہے۔ کیوں؟ تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اور اس کے وصول اور ضوابط کیا ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کے مخالف ہیں، اس عقیدے کو توڑنے والی ہیں، اسے باطل کرنے والی ہیں۔ ان ساری چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود ہی بیان فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، سورہ محمد آیت نمبر 19۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ یہ جان لو، اس بات کا علم حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہی عقیدہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اس کی بنیادوں کو، اس کے شرائط کو اور اس کے تقاضوں کو جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، جو توحید کی اصل بنیاد ہے۔ اسی لیے اسے کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ تو پڑھنا، سیکھنا، جانکاری حاصل کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی لیے باب قائم کیا صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم میں، باب العلم قبل القول والعمل، اور اسی آیت سے استدلال کیا ہے جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے کہ قول کہنے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے اور اس پر عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے لا الہ الا اللہ کے اقرار سے پہلے علم حاصل کرنے اور اس کے بارے میں جانکاری لینے کا حکم عطا فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں بعض شراح کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی قول اور عمل کے صحیح ہونے کے لیے علم کا حاصل کرنا شرط ہے، اور یہ اس وقت تک معتبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر نہ ہو، کیونکہ اسی کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی نیتیں صحیح ہوں گے،
ہمارے اور آپ کے عقیدے صحیح ہوں گے، اور جب نیت اور عقیدہ صحیح رہے گا تو ہمارا اور آپ کا عمل صحیح رہے گا۔ چنانچہ اس بنیاد پر علماء نے عقیدے اور توحید کے علم کے حصول کی طرف توجہ دی، بلکہ اسے اسلامی علوم کے اندر اولیت کا مقام اور درجہ دیا، تمام علوم میں اسے فوقیت دی، بے شمار کتابیں لکھی گئیں اور اس کی تفصیلات بیان کی گئیں کہ توحید کے واجبات کیا ہیں، کیا پڑھنا ضروری ہے، کیا سیکھنا ضروری ہے، کون سے عقیدے کو ماننا ضروری ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں شرکیات میں سے، خرافات میں سے، فاسد عقیدے میں سے، جو اسے برباد کرنے والی اور تباہ کرنے والی ہے۔ ساری چیزوں کو ان لوگوں نے بیان کر دیا، اور یہی توحید کا تقاضا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم ہے، یہ صرف ایسا کلمہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے پڑھ لیں، اس کا اقرار کر لیں، بلکہ اس کا ایک بہت ہی گہرا مفہوم ہے اور معنی ہے، اس کے تقاضے ہیں جس کی جانکاری حاصل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، ظاہری اور باطنی طور پر اس پر عمل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے لازم ہے۔ اس کلمے کے کچھ مقتضیات ہیں، اس کلمے کے کچھ توڑنے والی چیزیں ہیں، مناقضات ہیں، اور اس کلمے کے فوائد اور اثرات کو کم کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان ساری چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ کون سی چیز آپ سیکھیں گے تو عقیدہ مضبوط ہوگا، کون سی چیز آپ کریں گے تو اس سے آپ کے عقیدے کے اندر خلل اور بگاڑ پیدا ہوگا، ان ساری چیزوں پر توجہ دینا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ گویا کہ عقیدہ توحید کے ساتھ اس کو توڑنے والی چیزیں، شرکیات، زمانے جاہلیت کے وہ تمام توہمات اور خرافات جس کی اسلام نے مخالفت کی ہے، ان تمام چیزوں کو جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر المومنین بنے تو اس بات کی وضاحت کی کہ یوشک ان تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ فی الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ، کہا کہ قریب ہے کہ اسلام کی بنیادوں کو ایک ایک بنیاد کر کے ڈھا دیا جائے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ایسے لوگ مسلمانوں کی صفوں میں پیدا ہو جائیں گے جو جاہلیت کے توہمات اور خرافات کا علم نہیں رکھیں گے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ صحیح چیز کیا ہے، باطل چیز کیا ہے، زمانے جاہلیت میں شرک لوگ کیسے کرتے تھے اور اللہ کے نبی نے کیسے منع فرمایا، توحید کیا ہے، توحید کو توڑنے والی چیزیں کیا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ توحید کو جاننے کے لیے اسے توڑنے والی چیزیں، شرکیات کا علم بھی ضروری ہے، اس کی معرفت بھی ضروری ہے، زمانے جاہلیت کے توہمات اور خرافات کا علم بھی ضروری ہے، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں اور اپنے عقیدے کو پائیدار اور مضبوط بنا سکیں۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم توحید کو سیکھنے کے لیے صحیح اور مستند کتابوں کو منتخب کریں اور اسے پڑھیں۔ شیخ حفظہ اللہ نے لکھا ہے کہ یجب اختیار الکتب الصحیحۃ السلیمہ التي الفت على مذهب السلف الصالح واہل السنۃ والجماعہ۔ عقیدے کو جاننے کے لیے ان کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے جو اہل السنہ والجماعہ اور سلف صالحین کے مسلک پر، ان کے صحیح منہج پر ائمہ نے، محدثین نے، علماء نے مرتب کیا ہے، اس کی تالیف کی ہے، اسے لکھا ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان وہ کتابیں موجود ہیں۔ یہی کتابیں ہمارے مدارس میں داخل نصاب ہونا چاہیے، جن کے ذریعے سے صحیح عقیدے کا ہمیں اور آپ کو علم ہو۔ وہ تمام کتابیں جو جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ اور اس کے علاوہ تمام باطل فرقوں کے عقیدے کی نمائندگی کرتی ہیں، انہیں ہمارے مدارس کے اندر نہ پڑھایا جائے،
بلکہ سلف صالحین کے منہج کی نمائندہ کتابوں کو اولیت دی جائے، اسے پڑھایا جائے تاکہ بچوں کا، طلبہ کا عقیدہ راسخ ہو۔ مساجد کے حلقات میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے، مساجد کے دروس میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ وہاں عقیدہ اور عقیدے سے متعلق کتابوں کے متون اور شروح کو پڑھایا جائے، لوگوں کے درمیان اس کی وضاحت کی جائے اور عوام الناس کو بھی مساجد کے ان حلقات کے ذریعے سے صحیح عقیدے کی تعلیم دی جائے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی کا ذاتی مطالعہ بھی اگر ہو، وہ کتابوں کو پڑھنا چاہے انفرادی طور پر، تو صحیح عقیدے کی کتابوں کا مطالعہ کرے، ان کتابوں کو پڑھے جو اس باب میں منہج سلف کو بیان کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں۔ توحید کے عنوان پر بہت ساری کتابیں محدثین نے بھی لکھی ہیں اور بہت سارے علماء نے لکھی ہیں، اسے ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے اور اسے ہمارے مدارس کا، مساجد کے دروس اور حلقات کا، ہماری اور آپ کی زندگیوں کا ایک بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ گویا کہ توحید کا علم حاصل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو قرآن کریم کی آیتیں، اس کی صورتیں، اس کے ہر پارے میں، ہر سطر میں اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی ناحیے سے توحید کا حکم عطا فرمایا، صحیح عقیدے کی رہنمائی فرمائی۔ خاص طور پر جو مکی صورتیں ہیں، اگر آپ ان پر غور کریں تو ان مکی صورتوں میں خصوصی طور پر اسلامی عقیدے کو بیان کیا گیا، اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا اور ان شبہات اور شکوک کا ازالہ کیا گیا جو اہل مکہ، زمانے جاہلیت میں رہنے والے لوگ، مشرکین عرب کرتے تھے، جو چیزیں ان کے ہاں رائج تھی۔ مثال کے طور پر ہم سورہ فاتحہ کو لے لیں تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سورت تمام بلند مطالب کو شامل ہے، اس میں اللہ کے اسماء حسنہ کا ذکر ہے، اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے، اللہ کی الوہیت کا ذکر ہے، توحید الوہیت جو ہماری اور آپ کی زندگی کا غرض و غایت ہے، مقصد ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یہ سب اللہ کے اسماء ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک اس کا نام ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید کے معیار کو مقرر کرتی ہے، یہی اصل چیز۔ ہدایت بھی طلب کی گئی ہے اسی راستے کی طرف، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ جو توحید کا راستہ ہے، جو صحیح عقیدے کا راستہ ہے، جو اللہ کی مرضی کا راستہ ہے اور ہمیں جنت تک لے جانے والا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد آخر میں خلاصے کے طور پر لکھتے ہیں کہ فالقرآن کلہ فی التوحید و حقوقہ و جزائہ وفی شان الشرک و اہلہ و جزائہم، کہ اگر حقیقی معنوں پہ غور کیا جائے تو پورا کا پورا قرآن یہ کسی نہ کسی ناحیے سے توحید کو شامل ہے۔ یا تو توحید کا ذکر ہے، توحید کے حقوق کا ذکر ہے، اہل توحید کے انعام کا ذکر ہے، اور یا تو توحید کے مخالف جو چیز ہے شرک، اس کے بیان میں ہے، شرک کی فضیحت، شرک کا جرم، شرک کی خطرناکی، اس کا گناہ، شرک کرنے والوں کے گناہ اور ان کے عذاب اور ان کے سلسلے میں وعید اور ان کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی توحید ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ بھی توحید ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی توحید ہے، جس میں ہدایت کا سوال کیا گیا ہے کہ اہل توحید کے راستے پر چلنے کی، صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی توحید ہے، اس میں توحید کو چھوڑنے والے لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی گئی، اللہ کا غضب جن پر ہوا، جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے توحید کے راستے کو چھوڑ دیا، ان سے پناہ مانگی گئی۔
ان کے راستے سے دور رہنے کی اللہ سے توفیق طلب کی گئی۔ تو دیکھا جائے تو قرآن کی جتنی صورتیں ہیں وہ کسی نہ کسی ناحیے سے توحید کو شامل ہے، یا تو توحید علمی اور خبری کو شامل ہے جس میں اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں خبر ہے، اللہ کے مختلف اسماء کا ذکر ہے، پیارے پیارے ناموں کا ذکر ہے، اللہ کے صفات کا ذکر ہے، اور یا تو توحید ارادی طلبی کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت کا مطالبہ کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کے سامنے رکوع کرو، اور اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں ان کی عبادت اور پرستش کو چھوڑ دو۔ اور یا تو توحید کے حقوق اور مکملات کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں اوامر اور نواہی جتنے بھی ہیں یہ توحید کو مکمل کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم عطا فرمایا، توحید اس سے آپ کا مکمل ہوگا اگر آپ اس کی اطاعت کریں گے، اور اللہ نے کسی کام کو کرنے سے روکا، آپ رک جائیں گے تو آپ کی توحید، آپ کا ایمان کامل ہوگا۔ اور یا تو توحید کا انعام اور اس کا بدلہ، اہل توحید کو اللہ قیامت کے دن کیا انعام دے گا، دنیا میں اس سے کیا فائدہ ملے گا، ان ساری چیزوں کا تذکرہ، اور یا تو ایسے لوگوں کا ذکر ہے قرآن میں جو توحید سے باہر نکل جاتے ہیں، اہل شرک کا تذکرہ، اہل شرک کی شناعت کا تذکرہ، ان کے گناہ کا تذکرہ، ان پر کیسا عذاب ہوگا، قیامت کے دن وہ کس طریقے سے اللہ کے غیظ و غضب کے شکار ہوں گے، ان چیزوں کا تذکرہ ہوگا۔ تو دیکھا جائے تو قرآن کسی نہ کسی ناحیے سے، کسی نہ کسی اعتبار سے، چاہے اس کی کوئی چھوٹی صورت ہو، کوئی بڑی صورت ہو، کوئی آیت ہو، وہ کہیں نہ کہیں توحید کو ضرور شامل ہے، چاہے اس میں توحید علمی خبری ہو، چاہے توحید ارادی طلبی ہو، یا توحید کے حقوق اور مکملات ہوں، یا توحید اور اہل توحید کے بدلے اور انعام کا ذکر ہو، یا توحید کو توڑنے والی چیز شرک اور اہل شرک کی شناعت کا، ان کے عذاب کا، اور اللہ کے ان پر غیظ و غضب کے نازل کرنے کا تذکرہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید نے توحید اور صحیح عقیدے کا بہت ہی اہتمام کیا۔ ہمیں بھی قرآن مجید کو پڑھ کر کے اپنی توحید کو مضبوط کرنا چاہیے، اس میں خلط اور ملط کا شکار نہیں ہونا چاہیے، باپ اور دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، آبا اور اجداد کے طور اور طریقے پر چلتے ہوئے سماج میں رائج ایسی باتیں جو شرکیات سے تعلق رکھتی ہیں، توہم پرستی سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے صحیح عقیدے کو توڑنے والی ہیں، ان چیزوں کا اعتبار کر کے اگر ہم اور آپ چلیں گے تو ہم توحید کو نہیں جان سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ توحید کا علم حاصل کیا جائے، توحید کی کتابوں کو پڑھا جائے، قرآن کے ذریعے سے اسے سیکھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے واسطے سے اسے سیکھا جائے اور سمجھا جائے، تب جا کر کے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی مرضی تک پہنچ سکتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کو پا سکتے ہیں۔ 5واں درس الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو 6واں درس ہوگا الدعوۃ الی العقیدۃ الاسلامیہ کے عنوان سے شیخ حفظہ اللہ نے ذکر کیا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اس کی تفصیلات جستہ جستہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے، سننے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح عقیدے کا علم حاصل کرنے کی ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نسلوں کو سعادت اور توفیق بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔